تیمور کی پیدائش سے پہلے اس کے والد ترکائی نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ظاہر ہوا اور اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ ترکائی نے اس شخص سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانی شروع کر دی اور پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن وہ محلے کی مسجد کے امام شیخ زین الدین کے پاس پہنچے، جو اپنے علم اور فہم و فراست کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ شیخ زین الدین نے ترکائی سے پوچھا کہ تم نے یہ خواب رات کے کس پہر دیکھا تھا؟ ترکائی نے جواب دیا، صبح کے وقت۔ تب شیخ نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سارے جہاں کو فتح کر لے گا۔ اگلے سال ترکائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اسے لے کر ایک بار پھر شیخ زین الدین کے پاس گئے اور ان سے بیٹے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی۔ شیخ نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لے، جس کا مطلب ہے آہن یعنی لوہا۔ اس حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب تیمور کے والد نام تجویز کرانے شیخ زین الدین کے پاس پہنچے تو وہ قرآن کی سورت الملک کی 15ویں آیت کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ آسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ طاری کر دے۔ قرآن میں لرزہ کے لیے تیمور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیمور کے بچپن کے حوالے سے جو بات سب سے پہلے محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ تیمور الٹے ہاتھ سے بھی بالکل اسی طرح کام لیتا تھا جیسے کہ سیدھے ہاتھ سے۔ اس سے جب ابتدائی تعلیم کے لیے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے۔ سن بلوغ تک پہنچتے سب اس کی اس حیرت انگیز صلاحیت سے بخوبی واقف ہو چکے تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں مہارت سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اور تیر اندازی کرنا بھی سیکھ لیا اور اس فن میں ایسی مہارت حاصل کر لی جو آگے چل کر جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آئی، اور آخر عمر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ شہر کیش اور ماوراؤں نہر کے دوسرے شہروں میں بھی یہ رواج تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیتے اور اسے سکھاتے کہ کس طرح موم کو پگھلا کر اس کی نازک تہ تختی پر چڑھائی جائے اور پھر قلم سے اس پر لکھا جائے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ تختی پر مشق کے بعد موم کو اتار کر دوبارہ پگھلایا جاتا اور پھر اس سے دوسری مشق کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تیمور کا پہلا استاد ملا علی بیگ تھا، جس کا مکتب محلے کی مسجد میں ہی تھا۔ یہاں داخل بچے صبح آتے اور پھر ظہر کی نماز سے قبل گھر چلے جاتے۔ تیمور اس وقت کافی چھوٹا تھا، اس لیے اس کے والد یا گھر کا کوئی اور فرد چھٹی کے وقت اسے لینے آ جاتا اور وہ اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ کچھ عرصہ بعد ملا علی بیگ نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کام سونپ دیا جو عمر میں تیمور سے کافی بڑا تھا کہ وہ چھٹی کے بعد بحفاظت تیمور کو گھر پہنچا دے۔ وہ لڑکا تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کوچے اور بازار سے گزارتا ہوا گھر پہنچا دیتا۔ بعد میں بڑا ہو کر تیمور سلطنت کے فرما رواں کے مقام پر پہنچا تو اس نے لڑکے کو اہم منصب عطا کیا اور اس کی خوب عزت و تکریم کی۔ تیمور کا استاد علی بیگ بے حد عمر رسیدہ انسان تھا اور اس کے سارے دانت جھڑ چکے تھے، اس وجہ سے وہ اکثر الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مکتب میں تیمور سمیت تمام طالب علموں کو بہت سے کلمات اور الفاظ بالکل غلط طور پر یاد ہو گئے۔ استاد علی بیگ کے نزدیک طالب علموں کو سکھانے کا بہترین طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا، چنانچہ وہ اپنے شاگردوں پر بے حد سختی کرتا اور مار پیٹ سے قطعاً گریز نہ کرتا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تیمور کو اسے کبھی بھی مار یا جھڑکیاں نہ سننا پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور اپنے استاد کی کہی باتیں فوراً یاد کر لیتا تھا اور املا بھی خوب اچھی طرح بغیر غلطی کے کیا کرتا تھا۔ دوسرے بچے املا استاد کے خوف سے کرتے مگر تیمور املا سے لطف اندوز ہوتا اور مکتب سے واپس آ کر گھر میں بھی مشق کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ ملا علی بیگ نے تیمور کے باپ کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ جب تیمور کی عمر 7 سال ہوئی تو اسے ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں اس کے استاد شیخ شمس الدین تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو عام تعلیم کے علاوہ قرآن سکھاتے اور اشعار بھی یاد کرواتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورۃ الشمس سے شروع کراتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام شمس تھا۔
نئے مکتب میں تیمور نے اپنی حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جن میں ایک اس کا حیرت انگیز حافظہ بھی تھا۔ شمس الدین اسے جو قرآنی صورت یاد کرواتے وہ فوراً حفظ کر لیتا، جبکہ باقی شاگرد کئی دن یاد کرنے میں لگا دیتے۔ اس نے مکتب کے پہلے دن ہی سورۃ الشمس کو جو 15 آیات پر مشتمل ہے حفظ کر لیا۔ چنانچہ استاد نے تیمور کے والد کو بلوا کر کہا، میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی بچہ اس قدر تیز اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سورت کو دوبارہ سنائے۔ جب تیمور نے سورت تلاوت کی تو اس کے والد نے خوشی میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، خداوند میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اس سے زندہ سلامت رکھ۔ شیخ شمس الدین نے تیمور کو قرآن کی دیگر صورتوں کا درس دینا شروع کر دیا۔ وہ اسے مختصر صورتیں یاد کرواتے تھے جو زیادہ تر مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تیمور استاد سے صورت کے الفاظ سنتے ہی اسے یاد کر لیتا اور اس کے استاد کو دوبارہ صورت دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کی جنگی اور دفاعی تربیت بھی جاری رہی۔ مکتب سے فارغ ہو کر وہ قریبی چراگاہ میں چلا جاتا جہاں اس کے والد نے اسے گھوڑ سواری سکھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ایک شخص اس سے گھڑ سواری کے اسرار و رموز سکھاتا تھا۔ ایک روز اس نے تیمور کو بتایا کہ کسی جنگلی گھوڑے کو کس طرح قابو کرتے ہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ نیم جنگلی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے کیونکہ گھوڑا دولتی مارتا ہے، اور اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، بلکہ دائیں یا بائیں طرف سے گھوڑے کے نزدیک آ کر الٹے یا سیدھے ہاتھ سے اس کی یال کو مضبوطی سے تام لینا چاہیے۔ تاہم جیسے ہی گھوڑے کی یال گرفت میں آئے تو جانور بدک کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دے گا تاکہ سوار ہونے والے کو زمین پر پٹک سکے۔ تیمور کے استاد نے اس سے بتایا کہ جب ویشی گھوڑا سرپٹ دوڑنے لگے تو اسی حالت میں اس پر چڑھنے کی کوشش کرو، اور گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گردن کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وگرنہ بری طرح گرو گے اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں تلے کچلے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچو تو اپنی ٹانگوں سے اس کے پہلوؤں پر دباؤ ڈالو تاکہ اپنا توازن برقرار رکھ سکو، اور جب توازن قائم ہو جائے تو گھوڑے کی یال چھوڑ دو اور اس سے جتنا چاہے دوڑنے دو۔ گھوڑے کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ تمہیں زمین پر پٹک نہیں سکتا تو خود بخود رام ہو جائے گا۔ چنانچہ تیمور نے استاد کی باتوں کو گرے میں باندھ لیا اور ہر روز ویشی گھوڑوں کو قابو کرنے کی مشق کیا کرتا تھا۔ آخرکار فتح تیمور کی ہوتی اور وہ گھوڑے پر غلبہ پا کر اسے اپنا متی اور فرمانبردار بنا لیتا۔ چراگاہ میں تیمور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ تیر اندازی بھی کرتا۔ ابتدا میں اس نے ساکت چیزوں پر نشانہ لگانے کی مشق کی، مہارت حاصل ہو جانے پر وہ متحرک چیزوں پر نشانہ لگانے کی مشق بھی کرنے لگا اور جلد ہی اس فن میں کمال حاصل کر لیا۔ جلد ہی وہ اپنے استاد کی مدد سے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مختلف نشانوں کی طرف تیر چلانا سیکھ گیا۔ تاہم اس عمر میں چونکہ وہ ابھی اتنا طاقتور نہیں تھا، لہٰذا اس کا تیر ایک محدود فاصلے سے آگے نہ بڑھ پاتا تھا۔ علم کے حصول میں تیمور کی کارکردگی اس قدر زبردست تھی کہ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہوئے اسے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ ایک دن تیمور کے استاد شیخ شمس الدین نے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء سمیت شہر کے معزز و ممتاز افراد کو مدعو کر لیا۔ ان میں تیمور کے والد بھی شامل تھے۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو شیخ شمس الدین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے تیمور کا تعارف کرایا اور وہاں موجود علماء سے کہا کہ وہ تیمور کا امتحان لیں۔ چنانچہ 3 علماء نے تیمور کا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ اپنی مرضی کی سورت کا نام لیتے اور تیمور سے کہتے کہ اسے زبانی سنائے۔ تیمور ان کی مطلوبہ سورہ مبارکہ کو اونچی آواز سے پڑھتا اور سننے والے بارک اللہ جزاک اللہ احسنت کہتے۔ شمس الدین نے آخر میں تیمور کے والد سے کہا، میرے پاس جتنا علم تھا میں نے تیرے بیٹے کو منتقل کر دیا، اب میرے پاس اس کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں، بہتر ہے اب اسے کسی اور استاد کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ تیمور کے والد نے اسے عبداللہ کتب کے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ عبداللہ کتب ایک مشہور عارف، دانشور اور انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ شہر کے معزز اور اعلیٰ طبقات کے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے۔
تیمور جیسے جیسے رشد و تعلیم کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کے حسن اور وجاہت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس کا شمار ماوراء النہر کے خوبرو نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ عبداللہ قطب کے شاگردوں میں ایک یولاش نامی لڑکا بھی تھا جس کا تعلق ترک قوم سے تھا۔ یولاش کچھ ناپسندیدہ افعال کا عادی تھا اور اکثر تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ تیمور نے کئی مرتبہ یولاش سے کہا کہ وہ اس سے ایسی باتیں نہ کرے، مگر وہ باز نہ آیا اور مدرسے کے دوسرے لڑکوں کے سامنے بھی تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے یہ ہوا کہ مدرسے کے دوسرے لڑکے بھی تیمور کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن مدرسے سے واپسی پر یولاش تیمور کا پیچھا کرتا ہوا چراگاہ تک آ پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ تیمور گھڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرنے چراگاہ جاتا ہے، تاہم اس وقت تک تیمور نے شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ چراگاہ سے اس حصے میں جہاں تیمور کے والد کے مویشی چرا کرتے تھے ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں تیمور اپنا سامان وغیرہ رکھتا تھا۔ وہاں پہنچ کر تیمور نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کمر پر باندھ کر گھوڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں یولاش اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، تیمور تو میرے ساتھ بے رخی سے کیوں پیش آتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے اتنے سارے لڑکوں میں صرف تجھے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے؟ تجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ میرے جیسا جاگیردار کا بیٹا تجھے۔ اچانک تیمور کو اس پر شدید غصہ آ گیا اور اس نے پلک جھپکتے ہی ایک تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر یولاش کے سینے کی طرف روانہ کر دیا۔ تیمور کا پھینکا ہوا تیر سیدھا یولاش کے سینے میں اتر گیا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ یولاش وہ پہلا انسان تھا جو تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کچھ دیر لاش کے پاس کھڑے رہنے کے بعد اچانک تیمور کو خیال آیا کہ اس واقعے کی اطلاع اپنے باپ کو دینی چاہیے۔ تیمور کے والد ترکئی نے جب یہ سنا کہ اس نے ایک لڑکے کا خون کر دیا تو وہ بے حد پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، بہت برا ہوا، لڑکے کا باپ ایک نامی گرامی جاگیردار ہے اور وہ بہت جلد تمہارے تعاقب میں یہاں آ پہنچے گا۔ تیمور نے اپنے والد کے سامنے ساری حقیقت بیان کی اور دریافت کیا، کیا آپ کو یہ گوارا ہوتا کہ ایک ترک لڑکا آپ کے بیٹے پر بری نظر رکھے اور ناشائستہ باتیں کرے اور آپ کا بیٹا صرف خاموشی سے برداشت کرتا رہے؟ ترکائی نے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے پہلے بتا دیتا تو میں لڑکے کے باپ سے بات کرتا اور کہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو متنبہ کرے، مگر اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تیمور سے یولاش کے بارے میں اس کے استاد عبداللہ قطب نے تحقیق کی۔ تیمور نے ان کے سامنے ایک کمرے میں ہونے والی گفتگو کے دوران سب سچ بتا دیا اور وضاحت کی کہ یولاش اس کی طرف بری نظروں سے دیکھتا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ عبداللہ قطب نے پوچھا، کیا تمہارے سوا کوئی اور بھی یولاش کی ان حرکتوں سے واقف ہے؟ تیمور نے اپنے کچھ ساتھی طالب علموں کے نام بتا دیے۔ جب عبداللہ قطب نے ان کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے تیمور کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ تحقیق کے بعد عبداللہ قطب نے اپنا فتویٰ جاری کیا کہ یولاش کے قتل میں تیمور کا کوئی قصور نہیں اور وہ لڑکا چنگیزی قانون یاسا کی روح سے واجب القتل تھا۔ جب شہر کے داروغہ نے بھی اس بارے میں تفتیش کی تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ یولاش یاسا کے مطابق قتل کا مستحق تھا، لہٰذا اس کا باپ نہ تو انتقام لے سکتا ہے اور نہ ہی خون بہا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یولاش کے باپ نے بھی مجبوراً بیٹے کے قتل سے چشم پوشی کر لی، لیکن وہ جب تک زندہ رہا تیمور کو خصومت بری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیمور کی جسمانی قوت اور زور بازو میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسی قوت اور طاقت اس میں ہے دوسرے انسانوں میں نہیں۔ تیمور جب 16ویں سال میں پہنچا تو اس کے ہم عمر نوجوانوں میں سے بھی کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ وہ تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھا کہ اس جیسا نشانہ لگانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ کسی کا تیر اس کے چلائے ہوئے تیر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ آسمان کی طرف نشانہ لے کر پھینکتا تو اس کا تیر نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اس زمانے میں تیمور ایک دلچسپ مشغلہ اپنائے ہوئے تھا جو بعد ازاں جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آیا۔ وہ اپنی چراگاہ میں 3 گھوڑوں کو بیک وقت بھاگنے پر مجبور کرتا اور پھر جب تینوں سرپٹ دوڑ رہے ہوتے تو چھلانگ لگا کر ایک گھوڑی کی پیٹھ سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے کی پیٹھ پر منتقل ہو جاتا، پھر یہی عمل دہراتے ہوئے پہلے گھوڑی کی پیٹھ پر پہنچ جاتا۔ یہی نہیں، اس نے ایک اور فن میں کمال مہارت حاصل کر لی تھی،
وہ یہ کہ گھوڑی کی زین سے اتر کر اس کی رکاب میں اپنا پیر پھنسا لیتا اور پھر گھوڑے کے دائیں یا بائیں پہلو سے لٹکنے کی کوشش کرتا تھا۔ بعد میں یہ طریقہ اس کے بے حد کام آیا اور میدان جنگ میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے وہ یہی طریقہ اختیار کیا کرتا تھا۔ اس سے کئی بار اس کے گھوڑے تو ہلاک ہو جاتے مگر وہ خود بچ جاتا تھا۔ تیر اندازی اور شمشیر زنی کے ساتھ ساتھ تیمور نے تیراکی میں بھی بے حد مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب دریا طغیانی پر ہوتے تو وہ دریاؤں میں کود جاتا اور طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اس کے علاوہ کمند پھینکنے میں بھی اس نے خاص مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ بڑی چابکدستی سے جنگلی گھوڑوں پر کمند پھینکتا اور مطلوبہ گھوڑی کی گردن گرفت میں لے کر اب اس کے منہ پر دہانہ باندھ دیتا، پھر وہ اس پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ اپنے زمانے کے تمام علوم پر بھی دسترس حاصل کر چکا تھا سوائے علم نجوم کے، جس سے اس سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہی دنوں ایک روز تیمور کے والد اسے اس کے دادا کے مزار پر لے گئے اور وہاں بنی ہوئی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، تیمور، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چغتائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند بافت سے جا ملتا ہے۔ ہمارے خاندان میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا اس کا نام کراشربون تھا اور وہ چغتائی کا داماد تھا اور اسی وجہ سے اسے گورگین کے نام سے پکارتے تھے۔ گورگین یعنی داماد۔ بعد میں یہی نام ہماری پہچان بن گیا، اس لیے مجھے بھی گورگین کہتے ہیں اور میرے بعد تو بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ یہاں جو لوگ دفن ہیں وہ سب ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ سب اسلام کے ماننے والے تھے۔ میرے بیٹے، تم بھی انہی کی طرح سچے دل سے اسلام کے پیروکار رہنا اور یہ سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر اور افضل نہیں۔ کبھی بھی اس دین سے روگردانی نہ کرنا، ہمیشہ علماء دین کی عزت و تکریم کرنا، عقل مندوں کی دانش سے فیض حاصل کرنا، جہاں تک ہو سکے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروانا اور اپنی جائیداد کو مسجدوں اور مدرسوں کے لیے وقف کر دینا۔ پھر تیمور کے والد ترکائی نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے بیٹے کو شفقت سے دیکھا اور کہنے لگے، میرے بیٹے، اگرچہ تمہاری عمر ابھی صرف 16 برس ہے لیکن بظاہر تو 20 سالہ جوان نظر آتا ہے۔ تیرا قد بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرا سر تیرے کندھوں تک آتا ہے۔ تیرا چوڑا سینہ اور مضبوط بازو اس بات کی دلیل ہے کہ تو اب جوانی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ تجھے شادی کر لینی چاہیے تاکہ میرے بعد میری نسل کی بقا اور میرے خاندان کے دوام کی ضمانت ہو جائے اور میں اس سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو سکوں کہ میری نسل کے لوگ اس دنیا میں باقی ہیں۔ تیمور نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ اس سے شادی سے قطعاً دلچسپی نہیں۔ اس پر اس کے والد متعجب ہوئے اور دریافت کیا کہ آخر اسے شادی سے کیوں دلچسپی نہیں ہے۔ تیمور نے کہا کہ اسے حصول علم، گھڑ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزے بازی کا اتنا شوق ہے کہ وہ فی الحال شادی کے بارے میں سوچتا تک نہیں۔ اس کے والد نے سمجھایا، بیٹے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ مگر ازدواجی زندگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک مرد کو جوانی میں ہی شادی کر لینی چاہیے تاکہ اس کی اولاد جوان نسل سے پیدا ہو۔ مگر تیمور نے والد سے درخواست کی کہ کم از کم 1 یا 2 سال تک اس کی شادی کا معاملہ التوا میں ڈال دے تاکہ وہ اپنے پسندیدہ مشغلوں میں مہارت جاری رکھ سکے۔ اس کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد شادی کر لے تو اس کی جسمانی قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر بعد میں سلطانیہ کے بڑے پادری سے مذاکرات کے دوران اسے پتہ چلا کہ اس کا یہ تصور قطعاً غلط تھا۔ 16 سال کی عمر میں ہی تیمور سمرقند گیا اور وہاں امیر کلال سے ملاقات کی۔ امیر کلال اپنے نام کے برعکس امراء میں سے نہ تھے بلکہ عرفاء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ انہیں ایک سچا پیر مانتے اور ان سے فیض حاصل کرنے والوں کا ہجوم جمع رہتا تھا۔ تیمور کے استاد عبداللہ قطب نے اسے امیر کلال کے پاس بھیجتے ہوئے ایک خط تحریر کر کے دیا اور کہا، یہ نامہ امیر کلال کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ تمہیں سمرقند میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنے دیں گے۔ تیمور سمرقند پہنچ کر امیر کلال کی درگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں عبداللہ قطب کا خط پیش کر دیا۔ امیر کلال لمبی سفید داڑھی اور مہربان آنکھوں والے بزرگ انسان تھے۔ ان کی عمر 80 برس کے قریب تھی۔ انہوں نے خط پڑھنے کے بعد تیمور کی طرف بغور دیکھا جو اس وقت مجلس کے آخر میں دروازے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تیمور سے کہا، اے نوجوان، اٹھ اور میرے نزدیک آ تاکہ میں تجھے اچھی طرح دیکھ سکوں۔
تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا امیر کلال کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے تیمور سے بیٹھنے کو کہا اور بولے، تیمور، میں نے تیرے باپ کا نام سن رکھا ہے مگر اس سے کبھی ملا نہیں۔ عبداللہ کتب نے لکھا ہے کہ تو حافظ قرآن ہے اور تجھے دنیا بھر کے شاعروں کے کلام یاد ہے۔ تیمور نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں پیر صاحب، اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ عطا کیا ہے اور میں جو شعر ایک بار پڑھ لوں یا سن لوں تو وہ فوراً مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے تیمور سے دریافت کیا، کیا تجھے عاشی کے شعر یاد ہیں؟ تیمور نے جواب دیا کہ اس نے عاشی کے اشعار کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ اس کے اشعار غزل ہیں یا تشبیب، اور اس سے ان دونوں سے نفرت ہے۔ امیر کلال نے کہا، اے تیمور، تو ایک عالم فاضل جوان ہے، لہٰذا تجھے علم کی کسی بھی صنف سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے اشعار میں شعرائے کرام عرفانی اسرار کو بیان کرتے ہیں جنہیں صرف ارباب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیر کلال نے عاشی کی ایک غزل پڑھی اور تیمور سے کہا، اگر تمہیں ایک دفعہ سننے سے ہی عربی اور فارسی کے شعر یاد ہو جاتے ہیں تو جو غزل میں نے پڑھی ہے کیا تم اس سے دہرا سکتے ہو؟ تیمور نے بلا تامل غزل کے اشعار سنا دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر کلال کچھ کہتے، حاضرین میں ایک شخص اٹھ کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس نوجوان نے عاشی کی مذکورہ غزل پہلے سے سن رکھی تھی، اس لیے اس روانی سے اس نے یہ اشعار سنا دیے۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگ عاشی سے خوب واقف ہوتے ہیں، تاہم میرے پاس عربی کے کچھ ایسے اشعار موجود ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں سنا، کیونکہ وہ اشعار میرے اپنے ہیں اور میں نے اب تک انہیں کسی کو نہیں سنایا۔ میں وہ شعر پڑھ کر سناؤں گا، اگر ایک مرتبہ سننے کے بعد یہ نوجوان ان اشعار کو دہرا دے تو میں تسلیم کر لوں گا کہ اس کا حافظہ غیر معمولی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے کلام سے اشعار پڑھنے شروع کیے جو 7 بند پر مشتمل تھے۔ آخری شعر پڑھ لینے کے بعد اس شخص نے تیمور سے انہیں دہرانے کو کہا۔ تیمور نے شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار منوعان سنا دیے۔ جب اس نے آخری شعر مکمل کیا تو گویا حاضرین کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب تیمور کو حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کے سامنے موجود شخص واقعی انسان قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ پیر امیر کلال نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے تیمور کے سر پر ہاتھ رکھا اور محفل کے سکوت کو توڑتے ہوئے کہنے لگے، میں اس نوجوان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ جوان جلد ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس سے پہلے کسی نے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی۔ میں شاید اتنا عرصہ زندہ نہ رہ سکوں کہ اس نوجوان کی عظمت کو دیکھ سکوں، لیکن تم لوگ جو یہاں حاضر ہو انشاءاللہ زندہ ہوگے اور دیکھو یا سنو گے کہ اس نوجوان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہوگا۔ اس کے بعد امیر کلال نے 7 کلچے منگوا کر تیمور کو دیے اور کہا کہ جب تم اپنے شہر کیش پہنچ جاؤ تو ان کلچوں میں سے ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا حصہ کھا لینا اور بقیہ محفوظ کر لینا۔ میں پیش بینی کرتا ہوں کہ دنیا کے 7 اقلیم تیرے سامنے سر عطات خم کر دیں گے۔ جب امیر کلال نے یہ پیشگوئی کی، اس وقت تک کسی کو تیمور کے بارے میں یقین نہ تھا کہ وہ ایک دن فاتح عالم بن کر دنیا پر چھا جائے گا، مگر بالآخر ان کی یہ پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی۔ تیمور جب اپنے شہر واپس پہنچا تو اس کے والد نے اسے بتایا کہ امیر کلال ایک نہایت بلند پایا اور صاحب کمال بزرگ ہے، لہٰذا تم ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے 7 کلچوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لو اور باقی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لو۔ تیمور نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ امیر کلال واقعی ایک صاحب کمال بزرگ تھے، کیونکہ ان کا کہا حقیقت میں بدل گیا۔ سمرقند سے واپسی پر تیمور کے والد نے اسے شمشیر بازی کے ایک مشہور استاد سمر ترخان کی شاگردگی میں دے دیا تاکہ وہ اسے اس فن میں ماہر کر سکے۔ سمر ترخان تیمور کو ایک انوکھے طریقے سے شمشیر زنی سکھاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک رسی لے کر آتا اور تیمور کا دایاں ہاتھ رسی کی مدد سے مضبوطی کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیتا۔ پھر وہ تیمور سے کہتا، اے تیمور، تمہاری حالت اس وقت ایک ایسی انسان کی ہے جس کا صرف ایک ہاتھ ہو اور وہ بھی صرف بایاں ہاتھ۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہوئے تیمور کو بتاتا کہ جنگ کے دوران یا تن بتن لڑائی کے دوران دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کے دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا دے تاکہ وہ تلوار یا کوئی دوسرا ہتھیار استعمال کرنے کے قابل نہ رہے، حتیٰ کہ نیزے کا ایک معمولی وار بھی دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ چنانچہ لڑائی کے دوران جس شخص کا دائیں ہاتھ زخمی ہو جائے
اور وہ صرف دائیں ہاتھ سے تلوار چلانا جانتا ہو تو پھر اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی الٹے ہاتھ سے بھی اسی مہارت سے تلوار چلا سکے تو پھر وہ ایسا ہے جیسے ایک ہی شخص کے اندر دو انسان موجود ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی تیمور دونوں ہاتھوں سے کام لیتا تھا اور لکھنے لکھانے کے علاوہ تیر اندازی اور شمشیر بازی بھی کرتا تھا، لیکن سمرتر خان نے اس سے خاص تعلیم دی اور الٹے ہاتھ کو بالکل سیدھے ہاتھ کی طرح استعمال کرنے میں ماہر بنا دیا۔ بعد میں جب تیمور نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا تو اس سے سمرتر خان سے حاصل کی تربیت کو بروئے کار لانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ متعدد بار اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تیمور جب سلطنت کے مقام تک پہنچا تو سمرتر خان کافی بوڑھا ہو چکا تھا، تاہم تیمور نے اس کی تربیت کو فراموش نہ کیا اور اس کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا کہ وہ اپنی باقی عمر آرام اور سکون سے گزار سکے۔ ان دنوں اگرچہ تیمور کی زیادہ توجہ جنگی فنون و حرب پر مذکور تھی، مگر وہ حصول علم سے بھی غافل نہ تھا۔ اس نے اسی دور میں دو اہم کتابوں کا مطالعہ کیا جو دونوں فارسی میں لکھی گئی تھی۔ ایک کا نام مثنوی تھا جسے مولانا جلال الدین نے تصنیف کیا تھا، اور دوسری گلشن راز تھی جسے شیخ محمود شبستری نے تالیف کیا تھا۔ تیمور خاص طور پر گلشن راز سے متاثر ہوا اور جب اس نے مہمات کے دوران آذربائیجان پر غلبہ حاصل کر لیا تو صرف اس وجہ سے وہاں لوگوں کا قتل عام معاف کر دیا کہ گلشن راز کا لکھنے والا شبستر کا رہنے والا تھا جو آذربائیجان میں واقع ہے۔ بہرحال اس زمانے میں گلشن راز نے تیمور کے ذہن کو جلا بخشی اور حکمت کے دشوار اور پیچیدہ مسائل کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد امیر تیمور نے عملی زندگی کا آغاز عجیب انداز سے کیا۔ وہ سب سے پہلے امیر یغمان کی فوج میں شامل ہوا اور فوج میں شمولیت کے پہلے دن فوج کے سپہ سالار کی طرف سے اس کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد امیر یغمان کا اس سے معاف کر کے فوج کا سپہ سالار بنانا، اس کی طرف سے فوج میں زبردست تبدیلیاں، قبیلہ خطائی کے لوگوں کا ان کے علاقے سے 6000 بیڑے چرا کر 3 چرواہوں کو قتل کرنا، امیر تیمور کا صرف 200 سپاہیوں کے ساتھ قبیلہ خطائی کے ہزاروں کے لشکر پر چڑھائی، ان کے سردار کے بیٹے کا قتل، ان سے تمام بھیڑیں واپس لا کر چرواہوں کے خون بہا کے طور پر 900 گھوڑے لانا، امیر تیمور جیسے ظالم اور سخت دل انسان کا خیموں میں رہنے والی ایک لڑکی پر فریفتہ ہونا، اور اپنے 6 آدمیوں کے ساتھ ایک قبیلے کے 50 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں قتل کرنے کے بعد ساری دنیا کو فتح کرنے کی تیاری کرنا۔ یہ تمام تر واقعات آپ انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ لوگ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور سچے واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کے نشان کو بھی دبا کر فری میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو لے کر آئیں سب سے پہلے آپ کو ملے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.